بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایوہ اے النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو پس طلقو تم طلاق دیا کرو ہننا ان ساریوں کو لے کے لحاظ سے عدت کے لحاظ سے ہننا ان ساریوں کو وَأَقْصُوا و شمار کرو عدت کو اور اتقوا ڈرو اللہ سے ربکم جو تمہارا رب ہے لا نہیں تخرجو تم سارے نکالو ہننا ان ساریوں کو من سے وجود ہننا ان سارے کے گھروں سے اور لا نہیں یخرجن وہ خود بھی نہ نکلے اللہ سوائے ان کے جاتی نہ وہ آ جائیں بے فحاشت کے ساتھ وہ بے ساتھ فحاشت کے ساتھ مبینات کھلی اور تل کا یہی حدود اللہ کی حدیں ہیں اور من جو یتعدی کراس کرے گا حدود اللہ کی حدوں کو بس کا تاکید ظالمہ اس نے ظلم کیا نفسہ اپنے نفس کے ساتھ لا نہیں تدری تمہیں علم نہیں ہے اللہ شاید اللہ جو حدث ہو پیدا کر دے جو حدث وہ شرط ہی ہے اللہ پیدا کر دے بعد ذالک یہی امرن کوئی صورت پس اذا جب بلغنا وہ پہنچے اجلہن اپنے مقرر مدت کو پس امسکو انہیں روک لو ہننا ان ساریوں کو بے معروف طریقے سے او یا فارقو ہننا اور ان ساریوں کو جدا کر دو بے معروف طریقے سے اور اشدو گوئی بناؤ ذوی دو عدل والے منکم تم میں سے اور حکیم و قیم رہو شہادت پر للہ اللہ کے لیے ذالکم یہی جو نصیحت ہے بے حس قرآن کے ساتھ من جو کانا تھے جو ایمان لائے باللہ اللہ پر جو میں آخر پر ایمان لائے اور من جو یتق اللہ کرتا ہے یجل بنا دے گا لہو اس کے لیے مخرجن کو نکلنے کی راہ اور رزق کو رزق دیتا ہو اس کو من سے ایسو جہاں لا نہیں جاتا سے وہ گمان کرتا اور من جو یتوکل اللہ پر توکل کرتے اللہ پر وہ اللہ حسبہ ہو کافی ہو اس کے لیے اننا اگر اللہ بالغ و پہچاننے والا ہے امر ہی اپنے کاموں کو قد تاکید اللہ بنا دے گا اللہ نے بنایا ہے لکل تمام شیء چیزیں قدر اندازہ اور علیہ اللہ ہی ساری عورتیں یا اسلام محسوس کریں مایوسوں من سے مایوس سے ایسے من سے نساءکم تمہاری عورتوں میں سے ان اگر تمہیں شک پڑ جائے پس عدت ہننا ان ساریوں کی ثلاثات و 3 اشہر مہینے اللہ اور ساری عورتیں لم نہ جاہد نہ جن کو حیض نہ ہو اور اولاد و والیاں احمال و حمل والیاں اجل ہننا وہ پہنچے ان کی عدت اجل ہننا پہنچے ان کی عدت ان کے جادان و جان دیں حمل ہننا اپنا حمل اور من جو یتق اللہ سے ڈرتا ہے یجلو بنا دے گا لہو اس کے لیے من سے امر ہی اس کے کاموں میں جسرا آسانی ذالک یہی امر اللہ کا امر ہے انزلنا پیدا کیا لہو انزلہ نازل کیا ہو اس کو علیہ پارکم تمہاری طرف اور من یتق اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے جو کفر و مٹا دیتا ہے ان سے اس سے سیئات ہے اس کے گناہ وَيُعَزِّمْ اور بڑھا دے گا لہو اس کے لیے اجر اسکنو ان ساریوں کو ٹھہراؤ ہننا ان ساریوں کو من سے حیث و جہاں سکن تم نے خود سکونت اختیار کی من سے وجدکم اپنے جسم کے لحاظ سے اور لا نہیں تدرو ضرر دو ان ساریوں کو لے کے لیے تو دی کو تام کر دے تو دئیے کو تم تام کر دو علیہ پر انہا ان ساریوں پر رہنا تام کر دو اور ان اگر کن ہو جائیں اولاد والیاں عمل والیاں پس انفقو خرچ کرو علیہ پر انہا ان ساریوں پر حتیٰ تاکہ جدان و جان حتیٰ کہ
جدانا جان لے حملہ ہننا اپنا عمل فا ان اگر اردانا دودھ پڑے لکم تمہارے لیے فا پس اتو اور دو ان کو ہننا ان ساریوں کو اجور ہننا ان کی اجرت ہو اجرت ہو ان ساریوں کو وَاعْتَمِرُوا اور مشورہ کرو بینکم آپس میں بے معروف طریقے کے ساتھ وا اور ان اگر ساتھ تمہیں تنگی محسوس ہو فا پس تر دیو تم دودھ بڑھائے لہو اس کو اخرى کوئی دوسری لے ينفق چاہیے کہ خرچ کرے ذو ساتھ وسعت والا من سے ساتھ ہی اپنے وسعت کے لحاظ سے واہ اور من قدرہ تنگ کر دے گا لائے پر ہے اس پر رزق اس کا رزق فا ينفق اس کو چاہیے کہ خرچ کرے مما جو آتا اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے لا نہیں یکلف وہ تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی نفس کو اللہ سوائے ما جو عطا اس کو اللہ نے عطا کیا ہے سی قریب ججلو بنا دے گا اللہ بعد اسرے تنگی یسرن آسانی جی اگلا رکو جی رامیہ رہا یاد ہے جی پڑھو چھو وا اور کتنی من سے قریتن بستیاں ہیں اتت جنہوں نے جھٹلایا ان سے امرن کام کو رب اپنے رب کے و رسولی اور رسول کے فحسبنا ان کا حساب لیا حساباً شدیدہ شدید قسم کا مرکب پہ توصیف وَعَذَبْنَا ہاں اور عذاب دیا عذاباً نکرا برا عذاب فضاقت پس چکھا وبال امر اپنے کام کا ہاں اپنے اوبا اور کانا ہے عاقبت انجام امر کام کا ہاں اس کے خسرن خسارہ ہاں کا اشارہ جا رہے اس بستی کی منس ہے جی آدھا تیار کیا رکھا ہے اللہ نے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب شدید فاتقوا اور ڈرو اللہ سے یا اے اولی الالباب عقل والو الذین اے آمنو جو ایمان لائے ہو قد تحقیق انزلہ نازل کیا اللہ نے علیکم تمہاری طرف ذکرن اپنا ذکر رسولاً ایک رسول یتلو تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیات اللہ کی آیات مبینات کھول کر لے کے لیے تاکہ یخرجا وہ خارج کرے الذین سارے لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے وا اور عمل کیا جنہوں نے عمل کیا صالحات نیک من سے ظلمت سے الی نور کی طرف یعنی اندھیروں سے نور کی طرف وا اور من جو یومنو جو ایمان لایا باللہ اللہ پر ویعمل اور عمل کیا صالحا نیک یدخلہ وہ داخل کرے گا جنت میں تجری جاری ہے من سے تخت نیچے اس کے انہار نہر خالدین ہمیشہ رہنے والے فیہا اس میں ابداً رہیں گے ہمیشہ کے لیے قد تحقیق احسن ہے اللہ کے لیے لہو اس کے لیے لا کے لیے ہو اس کے لیے رزقن رزق اب اس کا معنی اس طرح کریں قد تحقیق احسن اچھا دیا یہ ماضی کا صیغہ ہے اچھا دیا اللہ نے لہو اس کو رزقن اللہ الذی جس نے خلق پیدا کیا سات سماوات آسمان وا اور من سے الارض اور زمین مثال ہونا ان سات آسمانوں کے یتنزل اس نے نازل کیا الامر اپنا حکم بینا درمیان ہونا ان کے لتعلم تاکہ وہ علم دے تاکہ تم جان سکو انا بے شک اللہ پر کل تمام شیء چیزیں قدیرن قدرت والا ہے وا اور انا بے شک اللہ قد تحقیق احاطہ کی ہوئی ہے بے ساتھ کل تمام شیء چیزوں پر علم کے ساتھ حافظوں کو بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا اگر وہ قرآن ترجمے سے پڑھ لیں تو جو انہیں رمضان میں خود کو مزہ آئے گا اور اگر پیچھے ترجمے والے کھڑے ہوئے تو جو ان کو مزہ آئے گا آپ بڑی تبدیلی دیکھیں یقین کریں ہم اس فیلڈ پر 22 سال 25 سال ہو گئے ہم ممبروں پر بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں لیکن جو اب قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے وہ پہلے نہیں تھا اب اتنا سکون آتا ہے ایک ایک چیز اتر رہی ہوتی ہے دل میں قلوب و اذہان پر یہ پہلا سٹیپ ہے اور یہ اگر ایک سال میں ہم کورنگ کر جاتے ہیں
کیونکہ دیہاتوں کی صورت حال ہو رہے ہیں، شہروں میں ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ڈیلی کلاس ہو رہی ہے. تو ہم وہاں آج چوتھا سے 12 بچیوں نے شروع کیا ہے. چوتھا مہینے 10 سے چوتھا تو 28واں کا ہے، 5واں ان کا شروع ہو گیا. اگلے سال ان کا اگست جولائی میں گرمیوں کی چھٹی میں شروع ہوا. اگلے سال تک مطلب قرآن لیکن فر پڑھ رہے ہیں، 2 رکوع ہے ٹکا ٹک، پتہ ہی نہیں چلا، وہ محسوس ہی نہیں کرتی کچھ کرے. آپ کا بھی 3-4 سپارے ہوں گے تو آپ کو مسئلہ انشاءاللہ آپ محنت کریں. بہت بڑی نعمت ہے قرآن. یقین کریں حضور شیخ الاسلام کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہم سے یہ کام لیا ہے میں سمجھوں اس سے بڑا کام نہیں. آپ باطن میں ٹیم بنا لیں، اچھی ٹیم بنا لیں، اچھا حال بنا لیں، لیکن بہترین چیز ہر فیسلٹی اس حال میں ایک نئی چیز ہے. LED لگی ہوں، پانی کے لگی ہوئی، پٹے لگی ہوئے، ٹیبل آگے، کرسیاں بہترین پڑی ہو، ساؤنڈ پڑا ہوا ہو. آج ٹیبل پہ اپنا اپنا ساؤنڈ پڑا ہوا. اگر اسمبلی حال ایسے ہو سکتے ہیں تو ہمارے قرآن کے حال میں نہیں ہو سکتے. وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، ہم تو دین کے لیے کرتے ہیں. ہمارا کام تو بہت وسیع ہونا چاہیے اور اتنا اٹریکٹیو ہو کہ ہر بندہ قرآن پڑھتا ہے. اگر آپ اسے بالکل بیک سائڈ پہ لے گئے تو پھر لوگ دیں، آپ اسے امپروو کریں. لیکن اساتذہ ظاہر عزت ادھر سے پیدا ہونا چاہیے. ظاہر ہے آپ لوگ ندیم یہ وکاس بیٹا آپ کی عمر ہے بہت پیاری عمر ہے، لرننگ کی عمر ہے نہیں ہے. آپ لرن کریں، آپ گرامر کو لرن، یہ ترجمہ آ جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ گرامر کو لرن کریں، تجوید کو کریں، کورس سارا بنا ہوا ہے. آج بھی میں بینر لایا 6 بینر لایا، 5-6 اور گھڑیاں لگ رہی تھیں. ہم ہر چیز کو ایک کامل شکل میں دیتے جا رہے ہیں. اسم یہ اسم کے مکمل ہو گئے، یعنی اسم کے 15 بینر ہیں وہ مکمل ہو گئے. پھر اس کے بعد فعل کے بینر آ رہے ہیں، حرف کے بینر آ رہے ہیں، بڑی خوبصورتی پیدا کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کو بڑی آسانی لگے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں تجوید آپ آسان ہوئی ہے کہانی مان گئی نہیں مان گئی؟ 5 بینر ٹکا ٹک 3 دنوں کی مار ہے یا 5 دنوں کی مار ہے نا. 5 دن بعد آپ کا بندہ آپ اسے تجوید کے قوانین پوچھیں گے. مدرسے میں 6 مہینے لگے رہو تو کہتے ہیں قوانین نہیں سمجھ. ہمارے یہ ان پڑھ سادے لوگ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری کلاس میں بیٹھے لوگ سادے نہیں. ہم نے جب 70 سال عمر کہہ دی ہے، 13 سے 70 سال ہمیں زیادہ کا ادراک ہے، لیکن ہم نے سب کچھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور اگر پڑھے لکھے کو بھی دینی ہے دوسری کو ٹھیک ہو. اگلی صورت میں پڑھاتا نہیں ہوں، ویسے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. یہ صورت تحریم ہے، بڑی پیاری صورت ہے. آپ کو ایک نیا انداز اللہ پاک کے کلام کا اس سے محسوس ہوتا ہے. صورت تحریم. اب یہ کیا ہے؟ تحریم میں بھی ہوتا ہے حرام کرنا. یہ لفظ آیا حرم یحرم التحریم سے. حرر یحرر التحریم، کرر یکرر التقریر، حرم یحرم التحریم، جسے حرام کیا گیا. اب یہ ہے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کی شکایت پر شہد استعمال کرنا چھوڑ دیا. اللہ پاک نے پھر اس پر یہ سورت کی 5 آیتیں ابتدائی نازل کی. اے میرے نبی، ہم نے آپ کے لیے ایک چیز بنائی ہے اور آپ اسے اپنے آپ کو کیوں معلوم کرتے ہیں؟ آپ نے یہ جو قسم اٹھائی ایسے توڑے اور اندر شاید استعمال کریں. وہ ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی ازواج کو ٹائم دیتے تھے، ان کے گھروں میں جاتے ہیں، مسائل سنتے ہیں، معاملات گپ شپ لگائی، ٹائم دیا، کیونکہ آپ کی ازواج زیادہ تھی. ہر بیوی چاہتی تھی کہ میرے پاس زیادہ ٹائم ہے. سیدہ زینب بنت جاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ زوجہ محترمہ، وہ آپ کو شہد پیش کرتی تھی اور شہد کو خاص قسم کا اپنے علاقے کا. آپ اسے تناول فرماتے، زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. آگے نمبر آ رہا ہوتا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ کا اور سیدہ حفصہ کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کا اور حضرت عمر فاروق کی بیٹی کا. وہ محسوس کرتی کہ یہ نمبر یہ زیادہ ٹائم تک لگ جاتا ہے، ہمارے پاس رسول پاک پڑھ رہے ہیں. اور انہیں خاص حکمت کے تحت ایک دن کہہ دیا، یا رسول اللہ، آپ وہاں سے جو چیز کھاتے ہیں اس کی خوشبو منہ سے اچھی نہیں آتی. آپ نے فرمایا میں تو شہد ہی کھاتا ہوں. چلو آپ کے کہنے بات اگر ایسا ہے
تو میں اندر شہر نہیں کیا، لیکن یہ بات تم نے اس کو بتانی نہیں ہے، کسی اور کو بتانی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ قدرت کا کرنا ہے وہ زنانہ جی عادت ہونی، جس گل تو منع کروں وہ یہ کہ توڑ سکتی ہے، بس وہ انہوں نے بات توڑ دی نا۔ اللہ پاک نے وہی کر دی، یا رسول اللہ آپ کی جس بیوی سے آپ نے بات کی تھی کہ تم نے نہیں توڑنی، اس نے بات توڑ دی۔ یعنی اس صورت میں آپ کو خاص بات پتہ چلے گی کہ اللہ اور رسول کا قومی لنک کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ نجی زندگی ہے گھر کی، اور صرف اس بیوی نے بات آگے توڑ دی، اللہ نے وہی ڈالا کہ میرے محبوب آپ کی بیوی نے بات توڑ دی۔ آپ نے پھر اس سے پوچھا تو آپ کو یہ آپ نے پوچھا کہ آپ نے بات کیوں بتائی ہے، میں نے منع کیوں کیا؟ اس نے آگے خاص بات کی ہے، جب آپ آیت پڑھیں گے آپ کو مزہ ہی آ جائے گا کہ قرآن کتنے خاص پیرائے میں باتیں کرتا ہے، یا اللہ اور رسول کیسے باتیں کرتا ہے، اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ آپ کا مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ اس صورت میں انشاءاللہ اس کو بہت پیاری سنت ہے، کلاس کو مینیج رکھیں۔ دو سوال تو ہیں، یہ چیزیں کورس میں ایسی نہیں رہتی، ٹائم پر کورس شروع ہونا چاہیے، ٹائم پر ختم ہونا چاہیے، چھٹی کم سے کم ہونی چاہیے، چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا یہ والنٹیئر کام ہے، آپ شوق سے ہیں کہ آپ باندھ کے لائے گئے، شوق سے میں شوق سے آ رہا ہوں، اور میری والدہ مجھے مدد کرتی ہے، رات کی سفر چھوڑ دے آج بھی رہتا کہہ رہے ہیں گاڑی نہ آنا گاڑی نہیں آنا، ابھی تو ایکسیڈنٹ نہیں تھا، میں کہتے ہیں راتی بندے راتی میں گاڑی نہیں آ سکتے، مرد گاڑی نہیں آ سکتے، خواتین آ سکتے، ہر کوئی جاتا ہے، لیکن جب والنٹیئر ہے تو والنٹیئر میں مشکلات نہیں دیکھی جاتی، والنٹیئر میں جو چال پہچال بیٹھے بیٹھے آپ والنٹیئر نہیں آئے ہیں تو پھر اس میں چھٹی نہ کریں اور شوق کو کئی گنا بڑھا دیں۔ یہ شوق نہیں منگا سمجھو، یا آپ شوق کی منگے بیٹھ رہے ہیں، آپ محبت سے آ رہے ہیں اور اجر انہی چیزوں میں یاد رکھیں جو باندھ کے یا مصیبت آوے تو مدد قرآن کھول کے بندہ ہوا ہے ڈر کی وجہ سے، اگرچہ وہ بھی اچھے ہی اچھے، چلو کسی بہانے لازم تو آ لیکن وہ نہیں، اصل چیز وہ ہے جس میں آپ شوق سے آ رہے ہیں، محبت سے آ رہے ہیں۔ اب آپ کا آنا کوئی غرض نہیں ہے، مجھے بھی کوئی غرض نہیں ہے، بلا غرض آ رہے ہیں، صرف ایک ہی غرض ہے کہ ہمارا قرآن کا ایک سسٹم چلے، ہم خدمت کا موقع ملے، اللہ کے دین کی خدمت کا موقع ملے، ہم یہاں کو کلاس چلا جائیں، آپ جیسے بچے، آپ جیسے جوان، اب دیکھیں نا حضرت صاحب جیسے بندے جو اس علاقے کو ایجوکیٹ کرنے والے علاقے کو مطلب سنوارنے والے ہیں، اگر یہ ساتھ قرآن کی دولت ان کے پاس آ جائے تو ان کا سنوارنا تو ڈبل ہو جائے، ریاضی سے بھی سوارے ہیں، انگریزی سے سوارے ہیں، کال قرآن بھی سوارے ہیں، ڈبل خدمت اسلام، خدمت قوم، اس لیے ان چیزوں کو فوکس کریں۔ بہت عظیم کام ہے، آج 20 دن ہونے والے ہیں، 21 یعنی ہم جب سوار کو آئیں گے آپ کے پاس تو یقیناً ہمارا 22-23 دن ہو جائے، یعنی مہینہ تو گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاد زمان لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کی پوزیشن کیا ہو جائے گا، سال مہینوں میں گزریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال مہینوں میں گزریں گے، مہینے ہفتوں میں گزریں گے، ہفتہ دن میں گزریں گے، اور دن لمحے میں گزریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری ہے، لوگوں پر ایسا زمانہ آتا ہے، السنۃ کالشہر، سال مہینے کی طرح، الشہر کالاسبوع، مہینہ ہفتے کی طرح، الاسبوع کالیوم، اسبوع دن کی طرح، اور الیوم کالساعۃ، دن ساعت کی طرح۔ یقین کر میں آج احسن کے ساتھ تیسری رات گزار رہا ہوں، میں سمجھے کل گزار گیا، پھر آج گزار گیا، ہفتہ تو دنوں میں گزرا۔ یہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب 1400 سال پہلے بستی بیان کرتے ہیں، یہ حال اب حال ہوا ہے، سال کا بھی نہیں پتہ چلتا، مہینے کا تو 2 مہینے تو چیز ہی کوئی نہیں، اور لائن بیٹھے لا کے آتا کوئی ہفتے میں آسان تاریخ پورے وقت 27 دن ہو جائے، اگلا مہینہ تو ختم، پھر تو لائن بیٹھے اگلا مہینہ آخری۔ بہرحال اس لیے آپ تھوڑا دلچسپی دیں، ٹائمنگ کا لحاظ رکھیں اور اپنے ساتھیوں سے کور کریں،
ذرا آپ کے ان سے لنک ہے، تعلق ہے، جو جس کا جس سے لنک ہے اسے کہیے آپ تھوڑا وقت رہے گا، انہیں وہ ملنی گئی، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کو کیا بتائیں گے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمیں ابھی احساس ہو رہا ہے زندگی ضائع کر کے ورنہ یہ بچے ہمارے ہاتھوں میں پل کے آئے۔ اس کو میں نے اس کو 6 سپارے بتائے تھے، اس وقت میں تہجد کے وقت پڑھاتا تھا، شانی یہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کے بعد میں کلاس لے کر انہوں نے کہا یہ 6 سپارے جیسے صاحب تو ترجمے نہ پڑھائیں، ان جنہیں روزے سنانے ہیں مزہ اور ہوگا، جنہیں نہیں پڑھے ہوئے ان سنانے ہیں مزہ اور ہوگا۔ آپ کو قرآن سننے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا اور قاریوں کو قرآن سنانے کا مزہ آنا۔ یہ جو لوگ حرم میں جاتے ہیں نا صرف روزے گزارنے واسطے، وہ کافی سارے بندے کرتے ہیں، جان میں آپ عمرہ کو ادا کرتے ہیں، ادھر رمضان ادھر گزارتے ہیں۔ انہوں نے اس چکرے جو قرآن پڑھنے ان روزے نہ سمجھ نہیں آتی، پیسہ دستیاب چلے گئے وہاں نے سارے ایک بجے سے ساتھ قرآن ختم کروا دو، از یہ حرم وجہ کر رہا ہوں اسی قرآن پڑھا ہوتا سارا جا۔ اب اسے نہ سنو کے بعد میں 4:40 پہ کراتا ہوں، وہ میرے پیچھے آ کے الگ نماز پڑھتا ہے، کہتے ہیں سارے جگہ سبق یاد کی تو نہیں یہ سنایا کرو تاکہ سن دل بن جائے۔ یہ بہت بڑی خدمت دین ہے، مدرسے کھولنے میں خدمت دین ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بہت محدود سبق ہے، بہت تھوڑے بچے آتے ہیں جس پورے بہتر سے چون چرا کے سائڈر میں ایک ہی مدرسے 3 بچہ ہوئے چلی جائے، پوری تحصیل زور لازی ہے ایک ہی مدرسے 60 بچہ ہوئے۔ ان کلاسز میں تو آپ 100 بندوں کو سامنے بٹھا کر 1 گھنٹے واسطے قرآن سال میں پڑھا اور ترجمے نہ تجوید کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اس کو فوکس کریں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، خود سیکھیں۔ یقین کر میں ابھی ایک عشاء کے بعد کلاس لگاتا ہوں، میں ادھر سے باہر نکلوں گا موبائل پر میں کلاس لگانا شروع کروں۔ ایک پروفیسر ہے، اس کا 10ویں کا ایک بیٹا بیٹھتا ہے، ایک 8ویں والا بیٹا بیٹھتا ہے، ایک 6ٹھی والی بیٹی بیٹھتی ہے، ایک اس کی بیوی بیٹھتی ہے اور ایک کل ان پرسوں کا 28واں سپارہ ختم ہوا، وہ اب مجھے سنا رہا ہے۔ کل رات کو اس کی بیٹی نے مجھے سنایا، اس کے بیٹے نے سنایا، اس کے بڑے بیٹے نے سنایا اور باپ نے خود بھی سنایا۔ جو طلب اور تلاش میں وہ ادھر بیٹھ کر ادھر سے پنڈی بیٹھا ہوا وہ ڈیل کر رہی ہے، قرآن پڑھا وقت آ رہا ہے، قرآن ظاہر اللہ نے آج چیز نازل کی ہوئی ہے، وقت اس کا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا قرآن کی طرف لپک لپک کے آئے اور دنیا چاہے گی ہمیں قرآن کو سنایا، ہم سنائیں۔ اللہ نے پیاس بڑھا دیا اور پیاس آپ بڑھا دیا اور قرآن بڑی نعمت ہے اس امت کا حل۔ اور یقین کریں میں آپ کو خاص یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں ہم سوچتے ہیں اس بات یار اگر اس امت کو کوئی حل دیا جا سکتا ہے تو صرف قرآن سے یا تعلیمات رسول سے ادروائز اگر اس میں بھی آج ہم نے ہینگی بینگی کی ہے، بیچ میں ڈنی ماری، نتائج نہ نکلے تو لوگوں کا دماغ قرآن سے بھی گزرے۔ ہمیں ہینگی بینگی نہیں ماری، ڈنی نہیں ماری۔ یہاں جو اشتیاق صاحب کی پروفیسر اشتیاق FCC کالج جان کالج اپنا ہے، ان کے ساتھ تھوڑی دیر میٹنگ ہوئی، وہ خود وہ بھی اس بات پہ آیا یار کی ایسے ایٹی مسجد پڑھائی اس سے کم آپ نکلے آپ ہر گئے آپ نے مزید پڑھائی کو بھی کیوں دیتی وہ کوئی ایک تصویر نہیں بن سکتی، یعنی ہر بندہ اس لیول کا واپس پہ سوچ رہا ہے، یعنی ایک تصویر نہیں بن سکتی سر مسلمان کوئی یہ جو مرکز نہیں پڑھ سکتے جتنے سارے بیٹھے ہوگا تعلیم و تربیت ہوگا اور بڑے کھلے دل نہ پڑھانا ہے اور انہوں نے تنگ نظری نہ ہوگی، کتاب پسندی نہ ہوگی، سیکٹیرینزم نہ ہوگی، سیکشنزم نہ ہوگی، ان چیزوں ہونی تھی بلکہ بہترین مسلمان پڑھانا چاہتے ہیں جنہیں مسلمانوں کفر نہ ٹکرانا آپس نہ نہیں ٹکرانا۔ یاد رکھیں قرآن جو قرآن کا جو موضوع ہے وہ آپس کے ٹکرانا تو ہے ہی نہیں، قرآن کا موضوع ہے کفر سے ٹکرانا، قرآن کا موضوع ہے باطل سے ٹکرانا، قرآن کا جو یہ ٹاپک ہی نہیں ہے جو ہم نے لے رکھا ہے یا مسجدوں میں ملکوں کو بند کر کے آپس میں ٹکرانے کے لیے تیار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو قرآن کے کنٹینٹ ہی کے خلاف ہے، موضوع ہی کے خلاف ہے، آپ قرآن کو مس یوز کر رہے ہیں۔
اگر آپ قوم کو اور نسل کو اس ذہن سے تیار کر رہے ہیں کہ میں کل تیار کروں گا یہ فلاں فرقے کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائے گا، فلاں فرقے کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائے گا، وہ فرقہ بھی مسلمان ہو جائے گا، فلاں فرقے کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائے گا، تو یہ تو پھر قرآن کا مشن ہے۔ آپ کو تو یہ تیار کرنا چاہیے کہ میں کو تیار کر رہا ہوں یہ عالم کفر سے ٹکرانے کے قابل ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ کو اللہ نے کفر کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا۔ اس وقت کعبے میں بہت بڑے کفر کا غلبہ تھا، آپ نے آپ کو کفر کو ایریڈیکیٹ کیا ہے۔ ہم نے جو ذہن سازی کر لیا ہر دیش، یاد رکھو کمزور وکٹ پہ نہیں کھیلے، ہمارا مذہبی ماحول ہمیں کمزور وکٹ پہ کھلانا چاہتا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں، کوئی ریزن نہیں۔ آپ تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں اور یہ مسجدوں اور مدرسوں میں ہونے والا کام کیا نتیجہ دے گا، سوائے اس کے کہ آپس میں لڑیں اور کوئی نتیجہ نہیں۔ جب اس کا نتیجہ نہیں نکلا تو ہم دیکھیں، آپ دیکھیں تعلیم ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی لیول کے قریب ہو گئی، اگر ہم جیسا لوگ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اور وہ غلط راستے پہ کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس نے کام کیا کیا؟ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس دوسری ہے ڈگری ہے، آپ کی ڈگری کو تو آپ کو کم از کم گائیڈ دینا چاہیے، یہ آپ اسلام کے حق میں ہے، یہ امت کے حق میں ہے، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں اپنی توانائیاں لگانی چاہیے اور اس پہ ہمیں اپنی توانائیاں نہیں لگانی چاہیے۔ جب ہمیں یہ تمیز ہی نہیں آ رہی ہمیں یہ میری توانائیاں پازیٹیو راستے پہ چل رہی ہیں یا نیگیٹو راستے پہ چل رہی ہیں، توانائی لگ رہی ہے لیکن پتہ کوئی نہیں پازیٹیو پہ لگ رہی ہے یا نیگیٹو پہ، نقصان تو اسلام کا آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ آج موجودہ صورتحال میں ہم مسلمانوں کی صورتحال دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں لگ رہا، اس لیے بہت پختہ سے مسلمان بنے، پختہ سے مسلمان، اور اپنے سامنے کفر کی تصویر کو رکھے اور پھر ادھر سے رہتے کہ مسلمانوں کی تصویر کیا ہے، اور ہم نے اسے ان مسلمانوں کو عالم کفر کے ساتھ ٹکراؤ میں نبرد دباؤ کیسے کرنا، تب جا کر آپ اسلام کے لیے جنگ لڑ سکیں، ادروائز اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ اور مسالے کی جنگ ہے، آپ اس میں آپ لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو شکست دیتے رہیں گے، میڈی مسیحیاں زیادہ ہو گیا، میڈی مدرسے زیادہ ہو گئے، ازم طالب زیادہ ہو گیا، ازم طالب ازم ہٹ زیادہ میں زیادہ ازم ہٹ زیادہ، بس یہی چکر ہے۔ وہ دین اسلام، غیرت، اہلیت، معافیت مسلمان، وہ صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ، وہ مسلمان لیڈر ٹریکٹر نہیں پیدا کر سکتے، وہ غزالی زمان جیسے لوگ، امام غزالی جیسے لوگ نہیں آ سکتے، وہ لوگ پیدا نہیں پیدا مادی سطح کے ساتھ پیدا، اور ان کی جدوجہد سے کوئی آؤٹ پٹ آئے گی فکری کلیئرٹی سے، دماغ کلیئر رہے گا، سوچ کلیئر رہے گا، پھر سوچ کلیئر ہے، پھر قرآن پڑھا، قرآن بالکل آپ کو اس منظر تک لے جائے۔ یاد رکھو نا یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اکٹھی نہیں آئی، تورات اکٹھی نہیں آئی، انجیل بھی اکٹھی آئی، زبور بھی اکٹھی آئی ہے، پیغمبر کو پکڑانے کی ہے، ہمارے رسول پر قرآن اکٹھا نہیں آیا، یہ ڈے بائی ڈے، ٹائم ٹو ٹائم، سچویشن ٹو سچویشن آیا، حالات جیسے بدلتے تھے قرآن اس طرح۔ آپ دیکھیں نا 23 سال لگ گئے، جتنی آپ کی نبوت کا ٹائم ہے قرآن نبوت کی ٹائم کے اینڈ تک آتا ہے، آخری خطبہ ہجرت الوداع نے دیا، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آخری آیت آ رہی ہے پہلی آیت ہے اقرأ باسم ربک، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان کیا، 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، 23 سال میں قرآن پورا ہو رہا ہے، اور آخری دن تک، قریب زمانے تک آپ کے وصال تک قرآن آتا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن ڈے بائی ڈے والی سے والی چیز ہے، آپ کے حالات جیسے بدلے جائیں گے قرآن آپ کو گائیڈ دے گا۔ لیکن کیا آپ قرآن سے گائیڈ لینا چاہتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ میں کچھ جدوجہد کر رہا ہوں کہ میں اس جدوجہد کی تحریک کے لیے گائیڈ قرآن سے لوں، اب میں یہاں پہنچا ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اب میں یہاں پہنچا ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے قرآن میری رہنمائی کرے، کیا میں اس طرح لکھنے کے لیے تیار ہوں؟
یاد رکھو نا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں قرآن، یہ ایسے بڑے بڑے کاموں کے لیے آتے ہیں. وہ عظیم کاموں کے لیے آنے والی کتابوں کو ہم نے کن کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا؟ اللہ نے اس کو اس عظیم کام کے لیے بھیجا ہے کہ بت کعبے سے نکال کر بیت میں لے جائیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو آیت کریمہ آئی ہے وہ دوسرا 15 پارے کی نصف پر آئی ہے. کون سی؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس سے پیچھے ہاں اس کے آگے کیا آگے بڑھو لِدُنُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. یہ اس وقت آئی ہے جب علی علیہ السلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر علی علیہ السلام کے کندھوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر علی علیہ السلام بتوں کو اتار. یہ اس وقت آئی ہے، یعنی ادھر سے بتوں کو کعبے سے اتارا جا رہا ہے، ادھر سے یہ ایسا ہے. قل جاء الحق، اے میرے نبی آپ فرما دیں حق آ گیا ہے، وزاق الباطل، باطل چلا گیا. قرآن تو اس پر آتا رہا. کیا کندھے پہ کون چڑھا ہوئے ہیں اور کس طرح بت کو مار رہے ہیں اور بتوں کو توڑ رہے ہیں اور اوپر سے قرآن. قل یا الحق، میرے نبی اپنی زبان سے یہ لفظ کیا ہے، حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا. تو قرآن ان کاموں کے لیے آیا ہے، باطل کو مٹانے کے لیے. ہم نے اسے بہت ظاہر سی کتاب لے لی ہے، تویز تعبیر کے لیے، ختموں کے لیے، ان کاموں کے لیے. جس نے وہ کام ہم سے کروا سکا، اس لیے تھوڑا ذہن کھولیں، پڑھے لکھے لوگوں والا کام کریں. اس میں بھی سارا معاشرہ اس طرح نہیں ہوتا، چند لوگ ہوتے ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذہن کا ویژن اتنا زیادہ ہوتا ہے، ورنہ زیادہ رسوم پرست ہوتا ہے. ہمارا معاشرہ رسوم پرست ہے، رسموں کا عادی ہے. ہم رسوم پرست ہیں. جب ہم بڑا آدمی ہوتے ہیں تو رسول پرست ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں دین پہ چل رہا ہوں، بھائی تجھے کیا پتہ ہے دین کیا ہے، تو نے تو پڑھا ہی نہیں. وہ جی میں موقع میں کہنا ہے، وہاں پہ پکا میں کر رہا ہوں، موقع کے رستے پہ طریق پہ چلنا وہ رسم ہے. رسول پہ ہو جاتا ہے. علم تو نہیں ہے، علم جب قرآن کا آئے گا تو وہ پھر رسم نہیں رہے گی، وہ آپ کے ذہن میں ایک فکر پیدا کرے گا اور آپ ایک کمال کا کام کرنے والے ہو جائیں. اس لیے ہم قرآن کو اس ذہن سے پڑھنا اور پڑھانا چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہو، یقین کریں وہ دنیا فتح کریں، ان کا رول دنیا فتح کرنے والا بنا، لیکن نظریہ قرآن کا. لیکن حضور سید شیخ الاسلام پاکستان میں پیدا ہوئے، جنگ کے گاؤں میں پیدا ہوئے، اپنی گھر بیچ کے مسئلہ ہو رہا ہے. It is possible، یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ جگہ بیچ کے آئے اور زیرو اس کے والد کی بھی پیچھے بیگ نہ ہو، نہ گدی نشینی ہو، نہ کوئی پیر ہو، نہ کوئی ایک کتاب بھی نہ لکھی ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور وہ بندہ اٹھے اور پوری دنیا میں چھا لے. یہ پاسبل ہے نہیں؟ بولو ہے، یہ پاسبل. لیکن اگر آپ پاسبل سوچیں گے تو آپ پاسبل سوچ ہی نہیں رہے. آپ یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ میں بڑا کام کر سکتا ہوں. آپ چھوٹا کام کرنے کی سوچ رہے ہیں، آپ بڑا کام کرنے کی سوچیں میں بڑا کام کرتا ہوں. تو کسی نے وہ آگا ہے موٹیویٹر ہوتے ہیں، موٹیویٹر آج کل موٹیویٹر زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں نکی سوچ نکی کامیابی، بڑی سوچ بڑی کامیابی. جیسی سوچ ویسی کامیابی. آپ سوچ رکھیے، فار ایگزامپل میں ہمارا صاحب کمزور آدمی، ہم نے سوچ رکھی ہے کہ ہم نے باقر کو قرآن دینا ہے، ہم نے گلی جاگیر میں قرآن دینا ہے، ہم نے فتح جنگ میں قرآن دینا ہے، ہم نے 3 مرکز بنانے ہیں، اور ہم آتے جاتے یہ اڈے بنائیں گے اور اس پر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. خیال ہے اگرچہ کہ ماں نہیں پتہ کہ میرے والد صاحب مسیحی خادم ہیں، ماں نہیں پتہ کہ میرے والد صاحب میرے والدہ ان پڑھ ہیں،
انگوٹھے لگانے والے ہیں. میرے والد انگوٹھے لگانے والا ہے, ان پڑھ ہے, گزارے تھے خان محمود کے, پٹے پٹائے تو گئے, پوری زندگی خانہ کی غلامی کی تھی. ہم مقام کیا ہے نا, میری پیدائش مقام تھی. یہ سلطان محمود خان صاحب ہمارا ہم ان کے مظاہرے ہیں. لیکن بیٹا یاد رکھو نا, جب سوچیں وسیع ہو جاتی ہے تو پھر غربت آڑے نہیں آتے. سوچیں وسیع ہو جائے تو غربت آڑے کیوں آئے؟ کسی نے کہا تھا نا, غریب مر جانا, غریب پیدا ہونا گناہ نہیں, غریب مر جانا. آپ اپنی غربت میں, اپنی عظیم منزل کے تعین میں غربت کو کیوں آڑے لاتے ہیں؟ میں بڑا غریب آدمی, میں نہ کر سکتا, میں کچھ نہیں. آپ نے فیصلہ نہیں کیا. اس لیے اللہ پاک نے آپ کو بڑی صلاحیتوں والا بنایا, بڑی صلاحیتیں ہیں آپ کے اندر. لیکن اپنی صلاحیتوں کو ایک رائے پیرالل استعمال کریں اور کوالٹی پیدا کریں, جوہر پیدا کریں, پرسنالٹی پیدا کریں, علم بڑھائیں, عمل بڑھائیں, عمل زیادہ کیا کریں, تہجد پڑھا کریں, 5 ٹائم نماز پڑھا کریں, پھر نماز میں رجوع والی نماز پڑھا کریں, اچھے اچھے سجدے, اچھے اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا ہے اور اللہ سے لو لگی ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں درود پڑھا جا رہا ہے, خاص تعلق سے پڑھا جا رہا ہے. یہ آپ کی اپنی ذاتی, آپ کی اپنی ذاتی انگیجمنٹ ہے, ذاتی. اس میں ہمارا سائٹ کا انوالومنٹ نہیں. جب آپ کے اندر اتنی پختگی آ گئی کہ آپ تہجد کے وقت اٹھ کر رات کو اندھیرے میں اکیلے پڑھ رہے ہیں اور تصور یاد ہونا, بڑی سویاں پڑھتیاں, کھلا ماحول میں, یقین کرو بھائی اس ویلے بدل اٹھ کے بدل نہیں رہا کہ کیا خاص ماحول ہوتا, ٹھیڑی 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 ٹھیڑا ماحول, بندہ ایک گلا ہوئے. مجھے یاد ہے میں فیکٹری میں ہوتا تھا, فیکٹری میں ہوتا تھا, سنجوار فیکٹری تو بہت لمبے طرف ہوتا تھا, ان مدد تک میں تھے وہ رات کو ڈیوٹی کرتے تھے, 12-1 بجے جاگری لانے تو ہم چلے جاتے بس وہ دیکھ گھگولیوں نہ ای سویرے آتے اس نام میں بڑی بہت ای کرے گی ماں بڑا مزہ آئے. پھر میں یقین ہوں کہ کسی درخت وجہ سے اس نے آوازہ تو بھی انجوائے کر جانا ہے, اس سر کی ویلے آوازہ چڑھیا دینا ہے. پھر وہ قدرت کا کرنا میں فیکٹری چھوڑ کے آ گیا, میں یہ مناظر ایمان کا مرکز بنانے لگا. اس نار ایک قصے, اس قصے جو پھر وہی میں زیر اکتی قصے سے چلا اسے لئے بنیادہ پڑھا جاتا ہے جاؤ یہ کوئی اپاتی کار نہیں ہے, نہ کرے نہ بھولے, بس سویرے اٹھ کے تھوڑی لوگ لانے, وہ بڑا ماحول بنا خاص کے سمجھ کے. اگر اس جوانی میں آپ کو وہ ماحول مل جائے, بڑی آپ کی خلوت میں ایک جلوت, آپ کی جلوت میں ایک خلوت بن جائے گا. آپ بیٹھے لوگوں کے درمیان ہوگے لیکن ایک خاص ماحول میں اللہ نہ رسول اللہ. اس لیے قرآن کو ذریعہ بناؤ اور اپنی باطن کو سنوارو, کچھ بناؤ اپنے آپ کو. اور یہ بنانا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, یہ بنانا اللہ کے لیے. کل ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے, تو ہم وہاں پہنچے تو کم از کم کسی خوبصورت ماحول میں پہنچے. اس پر جوان آ جانا, جوان بزرگ بھی آئے, آپ کی جتنی عمر ہے آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ظاہر آخری ٹائم آپ لاؤ مولانا مناؤ, جوان ابھی لگ گئے, اگر جوانوں کو یہ راہ مل گئی تو بڑی نعمت.